سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی انسان کے دین کی سلامتی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کو مثبت انداز میں بروئے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس انسان کو رسوا نہیں ہونے دیتی، بے شک، کسی در کا منگتا نہیں ہونے دیتی۔ بے شک۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منگتا بن جائے، بنا لے، آقا بنا لے، تو پھر وہ صبر والا بن جاتا ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر تنگ دستی آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہ اسی خیال میں، اسی خوبصورت خیال میں وہ اپنی بھوک ہی مٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، واہ واہ۔ ایک مرتبہ اس کے حکم کی تعمیل کر کے تو دیکھیں، یہاں سے اسے اپنا رب مان کے تو دیکھیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھیں کہ دل کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ بے شک۔ اس کیفیت کو پانے کے لیے، اس کیفیت کو پانے کے لیے پھر انسان اپنے آپ کو انسان کے روپ میں بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو وہ اس کو کیسے پہچانے گا کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کی سانسیں جاری رکھی ہوئی۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہ آدمی طویل سجدے کرتا ہے، اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ یہ میرا ذکر بہت کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے نا بندہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، کہ تو میرا بندہ ہے، بے شک۔ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب میں تیری زبان بن گیا ہوں، اب تیرے میں ہاتھ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ اپنی منہ سے مانگ کے تو دیکھ، میں عطا نہ کروں
واہ جی اللہ اکبر. بس یہ دور نفسا نفسی ہے. ہم وقتی طور پہ محافل بھی سجاتے ہیں, خوبصورت انداز میں بیٹھ دیتے ہیں. یہ بھی اس کی عطا سے ہے, بے شک بے شک. یہ بھی اس کی عطا سے ہے. یہ نہیں کہ ہمارا آنا اس کو قبول نہیں ہے, اس کو قبول ہے. اس کو قبول ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں, حاضری ہم دیتے بے ہیں. شک بے شک. سبحان ورنہ اللہ. تو اس وقت بھی نیند کی گہری نیند میں سوئے خراٹے لیتے رہے. بے شک بے شک. یہ قبلہ شاہ صاحب میرا خیال ہے جب سے ان سے سلسلے بنے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی محفل ہو ان کو پتہ چلے تو یہ تشریف نہ لائے. یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا. سبحان اللہ. بے شک یہی انداز ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا. بے شک. پھر وہ انسان کو اتنی ہمت طاقت عطا فرما دیتا ہے واہ واہ. کہ انسان کہتا ہے کہ رزق تو اس نے جو مجھے دینا ہے وہ تو اس نے دینا ہی ہے. بے شک بے شک. میں کیوں نہ اس کو اس انداز میں یاد کروں جس طرح وہ ہمیں حکم فرماتا ہے, بے شک بے شک. جس طرح وہ ہمیں حکم فرماتا ہے. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ ہم اپنے اندر کو ٹٹول لیں تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ کیا ہم جو کہتے ہیں, جو ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, اللہ. ہم واقعی ہی ایسے ہیں, ہم واقعہ ہی ایسے ہیں. اگر تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا وہ اس کے کرم سے میں پورا کر رہا ہوں, بے شک بے شک. میں اس کی مخلوق سے بھی محبت کر رہا ہوں, میں حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہوں, سبحان اللہ. میرا اخلاق بھی اچھا ہے, میرے جسم کے کسی حصے سے میرے ملنے والے کو تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ اکبر. اللہ. میں جب زمین پہ چلتا ہوں تو زمین کو خبر نہیں ہوتی. واہ جی واہ. جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو اس میں بھی شرم و حیا ہوتی ہے. جب میں کسی سے کلام کرتا ہوں تو وہ بھی میٹھی زبان میں, سبحان اللہ. بے شک. کہ کسی کے دل میں اتر جائے. یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے, سبحان اللہ. ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانتا ہو اور ان کی سنتوں کو اس انداز میں پورا کرتا ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں کرتا, اس میں کوتاہی نہیں کرتا. جب انسان میں استقامت آ جاتا ہے, استقامت آ جاتا ہے, مثلا آپ جس طرح استقامت کے ساتھ اس محفل کی زینت بنتے ہیں, کبھی نہیں ہوا کہ اخلاق سب وغیرہ نہ ہوئے ہو. میں اکثر 4 سیزن سے بڑی دور سے یہ حاجی فقیر حسین صاحب سیگل سٹی سے, واہ جی واہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر, آخر کوئی تو ہے طاقت جو سب کو کھینچ کر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین. کہ ہم صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس دنیا میں بھی عزتیں پائیں اور قبر والی زندگی میں بھی عزتیں پائیں آمین. اور اخروی زندگی میں بھی عزتیں پائیں. آمین. ہمارے قبلہ مولانا علامہ اظہار الحق صاحب اپنے وقت پہ تشریف لائے, لیکن میں ان کے 10 منٹ دے گیا. واہ جی واہ.
ہاں انڈیا آگے 10 منٹ ہو گئے ایکسٹینڈ کر تو دیں آج انشاءاللہ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واہ واہ کی سیرت طیبہ سبحان اللہ بیان فرمایا گیا۔ کسی نے اگر جاننا ہو کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے، واہ 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 کسی نے اگر جاننا ہو کہ خوف خدا کیا ہے تو پھر وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے۔ آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں اور لب پہ اللہم لبیک نہیں بیان کر پاتے، اللہم لبیک بیان نہیں کر پاتے۔ غلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اللہم لبیک فرماتے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہے میرے مولا میں حاضر ہوں، مجھے یہ خوف ہے کہ میں ادھر اللہم لبیک کہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا لبیک کی آواز کہا جائے، میں کہوں کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مولا کی طرف سے یہ آواز کہا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ یہ بے خوف خدا ہے، یہ بے خوف خدا انشاءاللہ سب موت کو تو نہیں کہا، میں اس کو شروع میں تھوڑا سا ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ مائک سنبھالیں اور مزید ہماری رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ۔